گوری کوی بہت ہی مغرور تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ جنگل میں سب پنچھی اس سے ڈرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی گوری کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی بدمعاشی کی وجہ سے سارے ہی اس سے ڈرتے تھے اور اس کی بات مان جاتے، کیونکہ وہ بہت جھگڑا کرتی تھی، ہر کسی پر اپنا راج جماتی، جنگل کی رانی سمجھتی تھی خود کو، اور پورے جانور اور پنچھیوں کو اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ ایک دن طوطا امرود کے پیڑ سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو گوری پہنچ گئی اور بولی، اوئے طوطے، یہ امرود کا پیڑ میرا ہے، تو کیسے بغیر پوچھے اس پیڑ کے پھل کو کھانے لگا ہے؟ طوطا کہتا ہے، جس پیڑ پر بھی جاؤ وہ تمہارا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، ہم کچھ نہ کھائیں؟ اور گوری کہتی ہے، ہاں، جس پر بھی جاؤ وہ میرا ہی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ تم توڑ کے کھاؤ پھل، چل جا یہاں سے۔ اور طوطا کہتا ہے، تم نے اپنا نام لکھا ہے سارے پیڑوں پر؟ اور گوری سوچنے لگ جاتی ہے کہ واقعی میں سب پیڑوں پر اپنا نام لکھوا دیتی ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ گوری کے پیڑ ہیں۔ اور یہ سوچ کر وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے چھم چھم بڑھئی کے پاس تاکہ اپنے نام کی تختیاں بنوائے۔ وہ جا کر کہتی ہے، چھم چھم بڑھئی، مجھے میرے نام کی 6 تختیاں بنا دو۔ چھم چھم بڑھئی کہتا ہے، اچھا کچھ دیر رکو، ابھی بنا دیتا ہوں تمہیں میں، پہلے ایک چیک کروا دیتا ہوں، تمہیں اگر پسند آئی تو بتانا، پھر اسی کی طرح کی دوسری بنا دوں گا۔ پھر وہ بنا کر دکھاتا ہے تو گوری کہتی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بڑا اچھا نام لگ رہا ہے میرا، مجھے اس طرح 5 تختیاں اور بنا کر دو، پیڑوں پر لگاؤں گی تاکہ کسی کی جرت نہ ہو۔ اور پھر وہ آ کر سب پیڑوں پر اپنے نام کی تختیاں لگا دیتی ہے، امرود کے پیڑ پر، انار کے پیڑ پر اور مینگو کے پیڑ پر اور سیب کے پیڑ پر بھی وہ اپنی تختیاں لگاتی ہے۔ ٹونی وہاں پھل توڑنے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہر پیڑ پر گوری کے نام کی تختی لگی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں گوری آتی ہے اور ٹونی کہتی ہے، گوری بہن، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہر پیڑ پر اپنے نام کی تختی لگا دی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو ہاں، تم سب تو باز نہیں آتے، میں نے سوچا اپنے نام کی تختی لگا کر تمہیں بتاؤں کہ یہ گوری کے درخت ہیں، ان میں سے بالکل بھی تم نے کوئی پھل نہیں کھانا، اب جاؤ یہاں سے۔ اور ٹونی چپ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر سب پنچھی اکٹھے ہو کر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر تو بالکل بھی گوری کوی ہمیں کچھ نہیں کھانے دیتی، اس طرح تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہمیں دوسرے جنگل میں چل کے رہنا چاہیے، وہاں پر بہت دانا ہوگا۔ اور طوطا اور کبوتر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ طوطا کہتا ہے، ہاں نا، جب دیکھو اپنا نام لگا لیتی ہے سارے پیڑوں پر، کوئی پھل نہیں توڑ کے کھانے دیتی، جیسے اس کے باپ کے پیڑ ہیں۔ اور ٹونی کہتی ہے، ہاں یہی تو بات ہے، میں بھی پھل توڑنے گئی تھی، دیکھا تو سارے پیڑوں پر اس کے نام کی تختیاں لگی ہیں، اب ہمیں انتظام کرنا ہوگا، ہم کل ہی یہ جنگل چھوڑ کے دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں، میں نے سنا ہے ساتھ والے جنگل میں بہت ہریالی ہے، بہت سارا دانا ہے اور پانی بھی ہے، ہمیں وہاں تنگی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہمارا دانا وہاں رکھا ہے تو ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ پھر شام کو چڑیا اپنی بیٹی سنہری سے کہتی ہے، بیٹی پیکنگ کر لو، ہم نے دوسرے جنگل میں جانا ہے۔ سنہری کہتی ہے، مما ہم دوسرے جنگل میں جا کر کیسے رہیں گے؟ وہ سنہری کے کہنے پر ٹونی کو خیال آتا ہے اور کہتی ہے، بیٹا سب جگہ اللہ کی ہوتی ہے، جس نے ہمارا یہاں انتظام کیا وہاں پر بھی وہ ہمارا انتظام کرے گا، بس تم تیاری کرو، اپنی ساری کتابیں رکھ لینا، میں تمہارے اسکول کا وہیں پر انتظام کر دوں گی۔ اور پھر اگلی صبح وہ سب پنچھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا سامان لے کر۔ اب جنگل خالی ہو جاتا ہے۔ گوری بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، پورے جنگل پہ اب تو گوری کا راج ہے، یہ گوری کا جنگل ہے، گوری کا، اب آیا نا مزہ، اب پتہ چلا میں ہوں اس جنگل کی رانی۔ پھر وہ ندی پر پانی پی رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک کوا آ گیا۔ اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پہلے تو تمہیں یہاں نہیں دیکھا، یہ جنگل تو خالی ہے، میں اس جنگل کی مالکن ہوں۔
اور وہ کہتا ہے میں یہاں سے اڑ رہا تھا، آپ کو دیکھا تو یہاں آ گیا، میں کالو کوا ہوں، ساتھ کے جنگل میں رہتا ہوں، آپ کا جنگل تو بہت پیارا ہے آپ کی طرح۔ گوری کہتی ہے ارے ہاں تم بھی مجھے اچھے لگے ہو، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور گوری کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر کل تم آ جانا، ہم شادی کر لیں گے، میں اس جنگل کی مالکن ہوں، پورا جنگل میرا ہے۔ پھر گوری اور کالو کوے کی شادی ہو جاتی ہے۔ گوری اس کو بالکل ایسے ہی کرتی ہے جیسے دوسرے پنچھیوں کو اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ کالو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گوری جو ہے وہ اپنے آپ کو مہارانی سمجھتی ہے۔ دوسرے جنگل میں سارے پنچھی بہت خوش تھے کیونکہ وہاں پر دانا اور پانی سب تھا، وہاں کا موسم بھی بہت اچھا تھا، سارے پنچھی آزادی سے جتنا چاہے دانا کھا سکتے تھے اور وہ سارے خوش تھے اس جنگل میں آ کر کیونکہ گوری سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ خوب پانی میں نہاتے، صاف شفاف اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا اور ہوا بھی بہت اچھی تھی۔ پھر برف باری کا موسم شروع ہو گیا، شدید سردی آ گئی اور سارے پیڑوں کے پھل سوکھ گئے۔ گوری نے کالو کوے سے کہا جاؤ میرے لیے پھل تلاش کر کے لاؤ اور میٹھے پھل لے کر آنا کیونکہ یہاں پر تو سارے پھل سوکھ گئے ہیں، اب تم پاس کے جنگل میں جاؤ اور جلدی آنا، مجھے بھوک بہت لگی ہے، دیر میں پسند نہیں کرتی، یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ کالو کوا کہتا ہے ٹھیک ہے گوری میں جاتا ہوں اور ابھی آپ کے لیے میٹھا پھل لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور پاس کے جنگل کے پیڑ پر بیٹھ کر سوچتا ہے یہ تو مجھے اپنا نوکر ہی سمجھنے لگ گئی ہے، میں تو صبح شام اس کے کام ہی کرتا رہتا ہوں، میں جاتا ہوں اس کو چھوڑ کر، رہے ہی اپنی خوداری میں، خود ہی مالکن بنی پھرتی ہے، مجھے نوکر ہی سمجھ لیا، میں نہیں رہوں گا اس کے پاس۔ اور پھر کالو کوا ایسا سوچ کر اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، گوری کوی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک کالو کوا اس کا میٹھا پھل لے کر نہیں آیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد گوری سوچتی ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کافی دنوں سے میں اس کے تیور دیکھ رہی تھی۔ پھر گوری کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کیونکہ رات ہو جاتی ہے اور گوری سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب تو پورے جنگل میں گوری اکیلی تھی، وہاں دوسرے جنگل میں بھی شدید سردی شروع ہو گئی تھی۔ سنہری اپنی ماں کو کہتی ہے ماں کیا گوری آنٹی اس جنگل میں اکیلی ہوں گی، انہیں ڈر نہیں لگ رہا ہوگا؟ تو ٹونی کہتی ہے بیٹی اس کو یہ بات سمجھ آتی تو وہ ہمیں اس جنگل سے نکلنے ہی نہ دیتی، اگر اس کو پتہ ہوتا۔ اور وہاں پر گوری اور ہریل طوطا اور ہریل طوطی بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنا اچھا ہے یہ جنگل، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، دیکھو سوکھی لکڑیاں بھی ہیں، ورنہ وہاں تو وہ ہمیں لکڑیاں بھی نہیں لینے دیتی تھی اور دانا بھی نہیں کھانے دیتی تھی، اب تو ہم بڑے آرام سے ہیں۔ اور کبوتر اور کبوتری بھی دونوں بہت آرام سے اپنے گھر میں لکڑیاں جلا کر بیٹھے تھے، باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور پھر اچانک تیز ہوا سے دوسرے جنگل میں گوری کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور گوری اپنے گھر کے نیچے دب جاتی ہے۔ وہ خوب مدد کے لیے بلاتی ہے کوئی مجھے بچاؤ، کوئی بچاؤ، میرے پنکھ ٹوٹ گئے، لیکن کوئی بھی وہاں نہیں آتا کیونکہ پورا گھر، پورا جنگل خالی ہوتا ہے اور گوری کا گھر گوری کے اوپر ٹوٹ کر گر جاتا ہے، اس کو نکالنے والا اور بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گوری اکیلی ہی مدد کے لیے پکارتی رہتی ہے اور آخرکار خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے گوری مر جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھنے چاہیے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے بغیر کوئی بھی گزارا نہیں ہو سکتا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔